بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکعات الطواف یلزم لکل طواف واجب الاتیان بعدہ بلا فاصل عرفی برکعتین خلف المقام۔ بات ہماری چل رہی تھی طواف کی بحث مکمل ہوئی کہ طواف کس طرح کرنا ہے، اس کے واجبات کیا ہیں۔ ہر طواف میں 7 چکر جب مکمل ہوتے ہیں تو 7 چکروں کا مکمل ہونا ایک طواف بنتا ہے، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہوتی ہے، جس کو نماز طواف کہتے ہیں، 2 رکعت نماز۔ پہلی بات کہ ہر واجب طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے۔ دوسری بات یہ پڑھی جائے مقام ابراہیم کے پاس، یا اس کے پیچھے یا اس کے دائیں بائیں۔ خوب، تیسری بات اس 2 رکعت کو جو نماز طواف ہے، چاہے دن میں آپ نے طواف کیا یا رات میں کیا، جہر و اخفات کے حوالے سے اس میں اختیار ہے کہ آپ جہرن پڑھیں، بے شک دن کو پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اخفاتن پڑھیں تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ تیسری بات جو اس میں ضروری ہے وہ ہے النیہ۔ بیت اللہ کے گرد سارا دن گھومتے رہیں تو وہ طواف نہ ہوگا جب تک قصد طواف نہ ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ طواف توجہ کے ساتھ آغاز، اس لیے انشاءاللہ آگے دلیل میں آئے گا، اس لیے کہ طواف جزء حج یا عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ عبادت ہے، اور عبادت بغیر قصد قربت کے نہیں ہوتی، تو لہذا یہ جز ہے، اس میں قصد امتثال، قصد قربت واجب ہے، بغیر نیت کے، بغیر قصد کے یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو؟ یہ طواف سے 2 رکعت سے متعلق بحث ہے۔ اگلی بحث سعی سے متعلق ہے، اس کو پھر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رکعت الطواف، رکعتان تھا، نون تثنیہ کی اضافت کی وجہ سے گر گئی، طواف کی 2 رکعت۔ یلزم لکل طواف واجب، ہر طواف واجب کے لیے لازم ہے۔ کیا لازم ہے؟ الاتیان بعدہ، کہ اس طواف کے بعد بجا لایا جائے بلا فاصل عرفی، یعنی کوئی زیادہ ایسا نہ ہو کہ صبح اس نے طواف کیا تو شام کو جا کر 2 رکعت، نہ، یعنی فاصل عرفی جیسے فارغ ہو اور اس کے بعد کوئی زیادہ فاصلہ عرفاً شمار نہ ہو۔ کیا بجا لائے؟ برکعتین، 2 رکعت نماز خلف المقام، مقام ابراہیم کے پیچھے، او الاحد جانبہ، یا دائیں بائیں جہاں بھی جگہ ملے۔ مخیراً فی قراءتہا بین الجہر والاخفات، اور مکلف کو اختیار ہے کہ وہ 2 رکعت دن میں ہوں یا رات میں، فرق نہیں پڑتا، جب بھی اس کو اختیار ہے کہ جہرن پڑھے تو بھی صحیح، اخفاتن پڑھے تو بھی صحیح۔ ٹھیک ہو گیا؟ دلیل کہ نماز طواف واجب ہے، اس پر دلیل چاہیے، فاصلہ نہ ہو اس پر دلیل چاہیے، جار و اخفات میں اختیار ہے، دلیل فرماتے ہیں والمستند فی ذالک، ہر حکم پر دلیل فرماتے ہیں اما اصل وجوب صلاۃ الطواف، کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے، اس وجوب پر دلیل کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ۔ نمبر 1، فلا خلاف فیہ بین المسلمین، یہ امت مسلمہ کے درمیان
اجماعی مسئلہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ دوسرا وَتَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيرَةُ الْمُتَوَارِثَةُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهَا بِنَحْوِ اللُّزُومِ، سیرت عملی مسلمین متوارثہ، نسل در نسل، جب سے حج بیت اللہ کا شروع ہوا جتنے بھی مسلمان وہاں جاتے ہیں طواف کے بعد 2 رکعت نماز لازماً واجباً پڑھتے ہیں۔ یہ سیرت قطعیہ ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3 وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہ آیت مجیدہ یہاں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت یہ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ ہے پوری آیت مجیدہ۔ تو پس حکم ہوا کیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی بعد الجزم بإرادت صلاۃ الطواف۔ بس ہمیں یقین ہے کہ یہاں جو کہا گیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اس سے مراد یقیناً نماز طواف کا مصلی ہے کہ جب تم طواف کر لو مقام ابراہیم کو، کما یستفاد من سیاق الآیہ والروایات، روایات بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، آیت بھی چونکہ بات ہی اسی کی چل رہی تھی کہ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق قرار دیا، تو پھر مراد وہی ہو گیا کہ بات اس کی ہو رہی تھی۔ دوسری بات اما اعتبار عدم الفاصل العرفی، کہ طواف اور رکعتین کے درمیان عرفاً فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عقلاً تو ہوگا، ظاہر ہے جب طواف سے فارغ ہوگا وہاں سے چلے گا مقام ابراہیم تک جائے گا، کچھ دیر 5 2 4 10 منٹ تو لگ جاتے ہیں، رش ہو تو زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے، لیکن بہرحال عرفاً فاصلہ، عرفاً کیا کہا جائے کہ جوں ہی وہ طواف سے فارغ ہوا بس اس نے جا کر اگلا کام نماز پڑھی، اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فاصلہ عرفی نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں لصحیحۃ محمد ابن مسلم، ہمارے پاس روایت صحیحہ موجود ہے۔ محمد ابن مسلم کہتا ہے سألت ابا جعفر، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، ان رکعت طواف الفریضہ، کہ یہ جو واجب طواف کی 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہ کب پڑھی جائیں؟ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا وقتہما اذا فرغت من طوافک، ان 2 رکعت کا وقت ہے کہ جب آپ طواف سے فارغ ہوں، تو اس کا مطلب ہے طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو اگلا کام ہے وہ وہی 2 رکعت نماز ہے۔ یہ دلیل ہے کہ طواف اور رکعتین میں عرفاً فاصلہ نہ ہو۔ خوب اور روایات بھی ہیں۔ اما لزوم الاتیان بہما خلف المقام، یہ جو کہا گیا کہ یہ 2 رکعت نماز جو طواف والی ہے یہ مقام ابراہیم کے پیچھے او عہد جانبہ ہے یا اس کے دائیں بائیں وہاں پڑھی جائے، دلیل آیت کریمہ میں تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرماتے ہیں فَإِنَّ اتِّخَاذَ الْمَقَامِ مُصَلًّى، یہ جو آیت مجیدہ میں واضح حکم ہے کہ مقام کو مصلی بناؤ، لا یکون، تو مقام ابراہیم مصلی تب بنے گا کہ الا بالصلاۃ خلفہ، کہ ہم اس کے پیچھے یا اس کے دائیں بائیں پڑھیں گے، تب کہا جائے گا کہ اس نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ البتہ اجل ایک نکتہ فرما رہے ہیں اذا لم تمکن الصلاۃ کذالک،
اگر اس جگہ پر یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے یا دائیں بائیں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو سکے، کیوں؟ لشدت الزحام، کثرت ازدحام کی وجہ سے۔ ابھی آپ لوگ جو حج پر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ کافی دور جا کے جگہ ملتی ہے، قریب جگہ ملتی نہیں، چونکہ وہ طواف چل رہا ہوتا ہے لاکھوں لوگوں کا۔ تو فرماتے ہیں پھر جہاں بھی ملے جاز تاخر، پھر اس سے پیچھے جہاں بھی، اب تو ظاہر ہے وہاں پر جو انتظامیہ ہے جہاں وہ جگہ دیتی ہے وہاں بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنی مرضی سے تو بندہ کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا ہو، تو وہاں پر پڑھے گا۔ لعدم سکوت الصلاۃ رأساً، ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہیں ملی تو پھر 2 رکعت نماز بھی ساکت ہو گئی، بندہ نہ پڑھے۔ فرماتے ہیں نہ ایسا نہیں ہے، پھر جہاں جگہ ملے گی پھر وہاں جا کر پڑھنا واجب ہے۔ اما التخیر فی کیفیت القراء، دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ ان 2 رکعات کو چاہے جہرن پڑھے چاہے اخفاتن پڑھے، دن ہو یا رات ہو، اس کو اختیار ہے۔ وجہ فرماتے ہیں فَلِلْبَرَاءَةِ عَنْ تَعَيُّنِ إِحْدَى الْخُصُوصِيَّتَيْنِ بَعْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ، چونکہ ہمارے پاس جہرن پڑھنے پر یا اخفات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس مثلا کوئی حدیث آ جاتی جس میں حکم ہوتا کہ جہرن پڑھو فاتن، چونکہ جہر و اخفات میں سے کسی بھی ایک پر دلیل نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو ہم آیا جہر واجب ہے اصالت البراء، آیا اخفات واجب ہے اصالت البراء، تو پس جب دونوں پر دلیل نہیں ہے، دونوں میں براء جاری ہے، تو پھر ہمیں اختیار ہے مکلف کو کہ وہ چاہے جہرن پڑھے تو بھی صحیح ہے، اخفاتن پڑھے تو بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ طواف مکمل ہو جائے، حج کا ہو یا عمرے کا، 2 رکعت نماز بھی ہو جائیں، اس کے بعد پھر واجب ہوتی ہے سعی۔ عمرہ میں بھی سعی واجب ہے، حج میں بھی سعی واجب ہے، اس کو سعی حج کہتے ہیں۔ طواف کے بھی 7 چکر تھے، سعی کے بھی 7 چکر ہیں، لیکن فرق ہے۔ طواف میں یہ تھا کہ حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک پہنچنے پر 1 چکر 1 شوط مکمل ہوتا تھا، لیکن سعی میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں صفا سے چل کر مروہ تک جائیں گے تو یہ 1 چکر شمار ہوتا ہے، مروہ سے واپس صفا پر آئیں تو یہ دوسرا چکر، یعنی صفا سے صفا تک 1 نہیں ہے بلکہ صفا سے صفا تک 2 بن جائیں گے، جبکہ طواف کعبہ میں حجر اسود سے حجر اسود تک 1 تھا، ایک تو یہ فرق ہے۔ بہرحال ابتدا صفا سے کرنی ہے، انتہا مروہ پہ کرنی ہے، نیت اس میں بھی شرط ہے، جیسے ہے اب ہر ایک کی دلیل، بڑی آسان سی بات ہے۔ فرماتے ہیں وَالسَّعْيُ، طواف اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد واجب ہے سعی، ہوا واجب فی العمرۃ، عمرہ میں بھی سعی واجب ہے، یعنی افعال عمرہ میں سے ہے۔ والحج، حج میں بھی سعی واجب ہے، سعی حج بھی ہوتی ہے۔ 7 عشوات، 7 چکر، یبتدئ الشوط الاول وکل شوط فرضی بالصفا، پہلا چکر یہ جو بھی مفرد ہیں 1 3 5 7 یہ شروع ہوتے ہیں صفا سے، وینتہی بالمروہ، اور مروہ پر ختم ہوتے ہیں، اور مروہ سے صفا کی طرف 2 4 6 یہ جو ہوتے ہیں جب یہ واپس صفا پر آتے ہیں تو یہ دوسرا چکر شمار ہوتے ہیں۔ تو تعبر فیہ النیہ، سعی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہے، اس میں قصد قربت شرط ہے، اسی طرح چونکہ یہ عبادت ہے۔ دون الستر والطہارہ، البتہ اس میں ستر عورتین یا طہارت وہ شرط نہیں ہے، یعنی وجوب پر ہمارے پاس کوئی دلیل علیحدہ سے نہیں ہے۔ والمستند فی ذلک، کیا دلیل ہے جناب کہ سعی عمرہ میں اور حج میں واجب ہے؟ پوری توجہ فرماتے ہیں اما وجوب السعی فی العمرۃ والحج، کہ عمرہ میں بھی سعی واجب ہے اور حج میں بھی، فتقتضیہ السیرۃ القطعیہ، پہلی دلیل سیرت قطعیہ مسلمین المتوارثہ یدن بجدن، کہ جو نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے، کہ علی فعلہ فیہما بنحو اللزوم،
کہ لوگ حج میں بھی سعی کرتے ہیں مسلمان اور عمرہ میں بھی کرتے ہیں، اور بطور وجوب جب تک سعی نہ ہو عمرہ عمرہ نہیں سمجھتے، حج حج نہیں سمجھ جاتا۔ ایک تو ہوگی سیرت قطعیہ۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ ضُرَارَةٌ، اور پھر اس پر تدل علیہ صحیحۃ ضرارہ، اور پھر ہمارے پاس دو روایات ہیں، ایک روایت ضرارہ سے نقل منقول ہے اور ایک سلسلہ جناب محمد ابن مسلم سے، عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرمایا وَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جو آیت مجیدہ ہے، پوری آیت مجیدہ کا جان یہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ ہوگی آیت مجیدہ۔ فرماتے ہیں الا ترون ان الطواف بہما واجب مفروض، کہ آیت مجیدہ کی اس روشنی میں صفا و مروہ کے درمیان طواف سے مراد یعنی وہی چکر لگانا واجب ہے، لأن اللہ عز وجل کا ذکرہ، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی کتاب قرآن میں ارشاد فرمایا، وسانہ نبی ہو، اس کے نبی مکرم نے بھی اس کو انجام دیا، لہٰذا حج ہو یا عمرہ سعی کے وجوب میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، واجب ہے۔ اما ان البداۃ من الصفا والختم بالمروہ، اگلی بات کہ یہ شروع صفا سے ہو اور مروہ پر ختم، یعنی صفا سے صفا تک واپس آنا، ایک شوط نہیں ہوگا، ایک چکر نہیں ہے، بلکہ صفا سے مروہ تک یک طرفہ ایک چکر۔ فرماتے ہیں اما ان البدایۃ من الصفا والختم بالمروہ، کہ صفا سے شروع کرنا ہے مروہ پہ ختم کرنا ہے، دون العکس، اس طرح نہیں کہ پہلے بندہ مروہ سے چلے اور بعد میں، یعنی پہلا حکم ہے کہ ابتدا صفا سے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، الٹا نہیں کہ وہ کہتے چلو میں مروہ سے صفا کی طرف چل پڑتا ہوں، ساتھ پورے ہو جائیں گے، نہ اس طرح نہیں کرنا، آغاز سعی صفا سے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں فمضافا الی النکاح سیرت المتوارث علیہ، ایک تو سیرت قطعیہ مسلمین یہی ہے کہ ہمیشہ وہ صفا سے مروہ کی طرف، یعنی صفا سے ابتدا کرتے ہیں سعی کی۔ دوسرا یمکن استفادتہ من الروایات، پھر ہمارے پاس کچھ روایات ہیں جو بات کرتی ہیں کہ جو بندہ مروہ سے سعی کی ابتدا کرے گا اس کو اس سعی کا اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فرمایا من بادا مل مروۃ قبل الصفا، جو بندہ صفا کی بجائے مروہ سے اپنی سعی کی ابتدا کرے، فلیطرح ما سعی، جو اس نے سعی کی ہے وہ ساری ترک کر دے، چھوڑ دے، وہ لغو ہے، وَيَبْدَأُ بِالصَّفَا، بلکہ سعی کی ابتدا صفا سے کرے مروہ سے پہلے، نہ کہ ابتدا صفا سے ہونی چاہیے، مروہ سے درست نہیں۔ اما ان الاشواط سبعہ، کہ یہ صفا اور مروہ میں بھی 7 چکر ضروریات ہیں، ضروری ہیں، دلیل فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، فہو من ضروریات، اول تو یہ مسلمانوں کی، مسلم امہ کے ضروریات اور بدیہیات میں سے ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جو شہادتین کا قائل ہو اور سعی کے لیے 7 سے زیادہ یا کم کے اشواط کا قائل ہو، نہ، اول تو یہ بدیہیات میں سے ہے۔ دوسرا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ صحیح معاویۃ الآخر، اور اسی طرح ایک اور روایت ہے اسی معاویہ بن عمار کی، امام جعفر صاحب نے فرمایا ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا 7 اشواط، پھر تو اس کے بعد 7 چکر لگا، تبدأ بالصفا، ابتدا کر صفا سے، وتختم بالمروہ، اور مروہ پر ختم کر، ٹھیک ہو گیا۔ تو پس اس حدیث مبارک سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، کیا کہ ان الذھاب شوط، صفا سے مروہ کی طرف جانا یہ ایک چکر ہے، والایاب، اور مروہ سے واپس پلٹنا صفا پر، شوط یہ ایک علیحدہ چکر ہے، ولیس مجموع واحد، یعنی بیت اللہ کے طواف کی طرح نہیں ہے کہ وہاں تو
حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر تھا، لیکن یہاں پر یہ والا حکم نہیں ہے۔ صفا سے مروہ تک شوطن، مروہ سے واپس جب صفا کی طرف آئیں گے تو شوط علیحدہ ہو جائے گا۔ اما اعتبار النیہ، نیت شرط ہے، بغیر قصد کے صحیح نہیں، فرمانے بمعنی قصد الفعل عن قربتن، یعنی یہ صحیح قربتن اللہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعی بھی افعال حج یا عمرہ میں سے ایک اس کی جز ہے، تو جب کل عبادت ہے تو اس کی اجزاء بھی عبادت ہیں، تو عبادت ہوتی ہی وہی ہے جو قصد قربت کے ساتھ، تو بغیر قصد قربت کے کوئی عبادت نہیں ہوتی، لہذا قصد قربت شرط ہے۔ اگلی بات، اما عدم و اعتبار ستر العورہ، آیا ستر العورہ اس میں شرط ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں چونکہ کوئی دلیل شرطیت پر موجود نہیں ہے، تو جب تک کوئی دلیل شرطیت پر موجود نہ ہو، اصالت البراء کا تقاضا یہی ہے۔ اسی طرح قضا بالنسبت للطہارہ بقسمہا، طہارت من الحدث الاصغر والحدث الاکبر، فرماتے ہیں ان کے بھی شرط ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، تو کوئی بھی حکم ہو شریعت میں جس پر دلیل نہ ہو وہاں اصالت البراء۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں بل ان دلیل ہونا، بلکہ ہمارے پاس یہاں دلیل موجود ہے کہ طہارت من الحدث الاصغر والاکبر شرط نہیں ہے، یعنی شرط نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ففی صحیحۃ معاویہ بن عمار، روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار کی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام نے اس روایت کے مطابق امام نے فرمایا لا باس ان تقی المناسک کلہا، کوئی حد نہیں کہ تم مناسک کو قضا کر انجام دے، علی غیر وضوء، بغیر وضو کے، سوائے طواف کے۔ کیوں؟ فإن فیہ صلاۃ، چونکہ اس میں نماز ہوتی ہے، تو لہذا اس کو آپ نے وضو کے بغیر کرنا ہے، والوضوء افضل۔ وغیرہ اور بھی ہیں کہ دلالۃ علی عدم اعتبار الوضوء، کہ جس سے لگتا ہے کہ افعال حج میں طواف اور نماز کے علاوہ باقیوں میں وضو شرط نہیں۔ اگلے جملے میں فرماتے ہیں فإن القضاء اذا لم يكن بمعنى الفعل ادان، اگر ہم قضا کا، ایک ہوتا ہے نا کہ وقت میں فعل کو انجام دینا، ایک ہوتا ہے غیر وقت میں انجام دینا۔ اگر ایک دفعہ قضا کا مطلب ہوتا ہے فعل کو انجام دینا، ایک دفعہ قضا کا مطلب ہے غیر وقت میں انجام دینا، یہ قضا ان لم یکن بمعنی الفعل ادان، اگر ہم اس کو اس معنی میں لیں قضا یعنی انجام دینے معنی، بلکہ ہم یہاں معنی لیں کہ غیر وقت میں انجام دینا، فبضم عدم احتمال التفصیل، اب چونکہ قضا اور ادا میں کوئی تفصیل تو نہیں ہے کہ جناب ادان ہو تو طہارت واجب ہو، قضا ہو تو نہیں ہے، جب کوئی تفصیل نہیں ہے مطلوب ثابت ہے۔ کیا مطلوب ثابت ہے؟ کہ اس میں طہارت شرط نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔